بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں دودھ پینے کے لیے گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن کا تذکرہ بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ ان کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جن کا تذکرہ سیرت ابن ہشام اور دیگر دوسری کتابوں میں بھی آتا ہے۔ مختلف ضعیف روایات کے مطابق شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چنانچہ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائیوں کو اٹھاتی اور ان میں سے ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، تو دوسری کہنے لگتی نہیں میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر باہر لاتی اور دور سے کہتی کہ میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب لڑکیوں کے سر جھک جاتے اور کہتی کہ نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی باتیں کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر پھرتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی بعض کتابوں میں منقول ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ نوجوانوں کا سردار بھی ہوگا۔ پھر وہ جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوان ہوئیں اور ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان نبوت کیا۔ 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو غزوہ حنین کے موقع پر جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، اور انہی قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی گرفتار ہو گئیں۔ شیمہ کہنے لگی کہ میں محمد کی بہن ہوں، ان کو جا کر بتاؤ۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں۔ شیمہ نے پھر کہا کہ میں ان کی رضاعی بہن ہوں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ جب وہ سامنے آئی تو آپ نے پوچھا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم میری بہن ہو، کوئی نشانی بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ بچپن میں جب میں آپ کو کندھے پر اٹھاتی تو آپ میرے کندھوں پر دانتوں سے مجھے کاٹ لیتے تھے، ان کے نشان آج بھی موجود ہیں، آپ چاہو تو دیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹھنے کے لیے فوراً اپنی چادر بچھا دی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچپن کا سارا منظر آنکھوں میں آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ رہنا، اور اگر اپنی قوم میں واپس جانا چاہو تو تم کو واپس جانے کی اجازت ہے، اور وہاں تک بحفاظت ہم تم کو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم میں جانا پسند کیا اور اس کے بعد وہ اسلام بھی لے آئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیے میں کچھ اونٹ اور بکریاں بھی عطا فرمائیں اور ان کو بحفاظت ان کی قوم میں واپس بھیج دیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔